اندھیرے کا راز۔ ایک گہری وادی میں چھپا ہوا علاقہ جسے چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ گاؤں ایک قدیم اور بھیانک روایت کا شکار ہے جہاں ہر 10 سال بعد ایک نوجوان غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ اس خوفناک مقبرے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو گاؤں کے کنارے ایک تاریک جنگل کے اندر واقع ہے۔ رات ہوتے ہی وہاں سے عجیب روشنی آتی ہے اور لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ریا ایک نوجوان اور بہادر لڑکی ہے جو حال ہی میں اپنے والدین کے ساتھ شہر سے گاؤں منتقل ہوئی ہے۔ وہ عقل مند اور حقیقت پسند ہے اور پراسرار کہانیوں کو محض افسانے سمجھتی ہے۔ عادی اس کا چھوٹا بھائی ایک تجسس پسند اور بے خوف بچہ ہے جو ہر نئی چیز کو کھوجنا چاہتا ہے۔ جب ایک رات ریا اور عادی اپنے نئے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، گاؤں میں ہر طرف خاموشی ہے، لیکن اچانک جنگل کے اندر ایک پراسرار روشنی نظر آتی ہے جو زمین سے آسمان تک جاتی ہے، جیسے کوئی غیبی طاقت ہو۔ ریا اسے نظر انداز کر دیتی ہے مگر عادی بے حد متوجہ ہوتا ہے۔ اگلے دن گاؤں کے بچوں سے بات چیت کے دوران ریا اور عادی کو پتہ چلتا ہے کہ ہر 10 سال بعد ایک بچہ جنگل کی اس روشنی کی طرف جاتا ہے۔ ایک رات عادی چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے۔ جب ریا اگلی صبح اٹھتی ہے تو عادی غائب ہوتا ہے۔ ریا فوراً سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسی مقبرے میں گیا ہے جسے لوگ بدروح کا قید خانہ کہتے ہیں۔ ریا کے سامنے اب 2 راستے ہیں، یا تو وہ خوف زدہ ہو کر گاؤں والوں کی طرح خاموشی سے بیٹھ جائے یا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دے۔ ریا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عادی کو ڈھونڈنے اور مقبرے کے راز کا سامنا کرنے جائے گی۔ جنگل میں جاتے ہوئے ہر قدم پر ماحول مزید پراسرار ہوتا جاتا ہے۔ درختوں سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، زمین پر عجیب نشان دکھائی دیتے ہیں اور ریا کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ مقبرے کے قریب پہنچتے ہی فضا میں سردی بڑھ جاتی ہے اور ریا کے قدموں تلے زمین کانپنے لگتی ہے۔ مقبرے کے دروازے پر پہنچ کر ریا کو ایک قدیم دروازہ نظر آتا ہے جس پر کچھ عجیب اور ناقابل فہم علامتیں بنی ہوتی ہیں۔ دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور اندر کا منظر بے حد خوفناک ہوتا ہے۔ دیواروں پر نقوش، چھت سے لٹکی ہوئی بدروحوں کی تصویریں اور چاروں طرف اندھیرا۔ ریا اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ عادی ایک غار کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ عادی کی طرف بڑھتی ہے، چاروں طرف سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ بدروح کا سایہ ظاہر ہوتا ہے اور ریا کو خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح قبض میں لے لے گا۔ ریا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بدروح دراصل اس گاؤں کے قدیم محافظ کا سایہ ہے جو کئی صدیوں پہلے ایک خوفناک جنگ میں مارا گیا تھا۔ بدروح نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہر 10 سال بعد ایک معصوم بچے کی روح کو قید کرے گا تاکہ اس کی طاقت باقی رہے۔ لیکن ریا اپنی ذہانت اور بہادری کا استعمال کرتے ہوئے مقبرے کی قدیم کہانیوں کو یاد کرتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ بدروح کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، سچائی اور خالص محبت۔ وہ اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہی خلوص اور قربانی بدروح کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے اور آخر کار بدروح چیخیں مار کر غائب ہو جاتا ہے۔ ریا اور عادی مقبرے سے باہر نکلتے ہیں، دونوں تھکے ہوئے لیکن زندہ اور محفوظ۔